بخاری صاحب، بھارت کا جو اصلی چہرہ ہے وہ ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے آ چکا ہے. جس طرح سے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے جو ہے وہ قطر میں بھارتی فوجی پکڑے گئے ہیں جو سابق اہلکار تھے، 2022 میں پکڑے گئے تھے، اور جس طرح سے آج انہیں سزائے موت سنائی دی گئی ہے. کیا یہ ایک پوری دنیا کے لیے میسج نہیں ہے کہ بھارت جہاں پر بھی دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں انوالوڈ ہوتا ہے کسی نہ کسی صورت میں؟ اس حوالے سے دو تین باتیں کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جہاں جہاں بھی ہندوستانی خاص طور سے سابقہ فوجی، چاہے وہ نیوی کے ہیں، چاہے وہ ایئر فورس کے ہیں، چاہے وہ گراؤنڈ فورسز کے ہیں، جہاں جہاں بھی وہ کام کر رہے ہیں اس ملک کی حکومتوں کو چاہیے کہ ذرا ان کے اوپر نظر رکھیں، کیونکہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پیسہ ملنا چاہیے ان کو. اب آپ دیکھیں کہ قطر نے ان کو وہاں بزنس کرنے کی اجازت دی، اور اس کا نتیجہ انہوں نے یہ دیا کہ وہ وہاں بیٹھ کر اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے. یہ پہلا موقع نہیں ہے، ہم اس سے پہلے ثابت کر چکے ہیں یہ کہ جتنے بھی فوجی ہائر کرتی ہے رو، ان کا کیا استعمال ہوتا ہے. کلبوسن کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہم نے. کلبوسن کو کس طرح سے انہوں نے ایران بھیجا، کس طرح چابہار میں بیٹھ کے وہ وہاں پاکستان دشمنی کے کارنامے سر انجام دیتے رہے. تو اور پھر اس کے بعد ان کے کنفیشنز، ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا، یہ ان کے کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں کہ ہاں میں سی پیک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ایک باقاعدہ سیل کے تحت، جس کو اس وقت کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں اجیت ڈوبل وہ چلاتے ہیں، ان کے ایجنٹ کے طور پہ یہاں آیا تھا. تو یہ سب کچھ تو اب واضح ہو گیا ہے. میرا نہیں خیال اس کو کسی ثبوت کی ضرورت ہے. ہاں اس سزا پر عمل درآمد اگر کرے گی قطر کی حکومت تو ایک میسج جائے گا اکراس دا ورلڈ کہ ڈونٹ ٹرسٹ دیز انڈینس، they will always be agents of the negative forces. تو اس سزا کے اوپر عمل درآمد ضرور ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں اس مقدمے کو جتنا لٹکایا جا رہا ہے، میرے خیال سے بس اب انتہا ہو جانی چاہیے. اگر ہمارا خدا نہ خواستہ کوئی شخص انہوں نے پکڑا ہوتا تو اب تک اس کے چیتھڑے بھی نہ ملتے ہمیں، اور ہم اس کو یہاں مہمان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا بھی فیصلہ بہت جلدی تو ہونا بخاری چاہیے. صاحب، یہ جو اب ہم آتے ہیں اسرائیل غزہ کی جو جنگ کی صورتحال ہے، جس طریقے سے بے رحمانہ قتل و غارت کی جا رہی ہے اس وقت غزہ میں، کیا آپ کو لگا کہ کچھ نہ کچھ ایکشن لیا گیا؟ عالمی ضمیر کہیں نہ کہیں جاگا ہے یا نہیں؟ عالمی ضمیر تو میرا خیال ہے مردے کی نیند سو رہا ہے، جس کو جگانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑے گا. دیکھیے دو تین باتیں اس حوالے سے کرنا بہت ضروری ہیں، ٹائم کم ہے، جلدی. ایک تو یہ کہ ڈوب مرنے کی بات ہے کہ اگر بائیڈن کو اور وزیر خارجہ بلنکن کو اسرائیل جا کر تل ابیب میں یہ اعلان کرنا پڑے کہ ہم یہودی ہیں، ہم بڑے پکے یہودی ہیں. وہ یہودی نہیں ہیں، دے آر ایجنٹس آف زائنزم. وہ زائنسٹ ہیں، وہ صہیونیت کے نمائندے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ فری لائسنس دے دیا ہے ٹو کل دا پیلسٹینینز، بلکہ ان کو اسلحہ دے رہے ہیں. اپنے جو بیری فلیٹس ہیں وہ بھیج رہے ہیں وہاں پر. جہازوں کے ذریعے اسلحے کی بے پناہ مقدار وہاں پہنچائی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو سے بھی زیادہ قصوروار ہیں یہ، اور ان کے اوپر بھی صبح شام لان تان کرنی چاہیے کہ ایک سپر پاور ہونے کے باوجود بجائے اس کے کہ آپ فتنے کو سرزمین سے ختم کریں، اس کو قابو کریں، کنٹرول کریں، آپ اس میں ایک ایسے فریق کو کا ساتھ دے رہے ہیں جو سراسر ناانصافی کر رہا ہے، جو پچھلے 75 سالوں سے فلسطینیوں کا قاتل جانا جاتا ہے، اس کی آپ سپورٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ضمیر کی آپ نے بات کی، وہ ویسے تو ضمیر حسین صاحب بہت گہری نیند سوئے ہوئے ہیں، لیکن کچھ طرف سے آوازیں اب اٹھنی شروع ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نے وہ ساری حدیں پار کر دی ہیں جہاں خاموشی اختیار کی جا سکے. یورپی یونین نے بولی ہے، شمالی کوریا بولا ہے، ترکی نے تو خیر ماشاءاللہ بہت سٹرونگ سٹینڈ لیا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو دیکھ کے کچھ تھوڑی سی شرم ہمیں بھی آئے. پھر روس بڑے کھل کے سامنے آیا، اس نے تو 2 ریزولوشنز موو کی ہیں جو امریکہ نے پاس نہیں ہونے دی ہیں. قطر اس نے بھی بہت واضح طور پر. ایران تو خیر ماشاءاللہ ہے ہی ہے. دوسرا یہ کہ خامنہئی کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ یہ کہ فلسطینی بالآخر فاتح ہوں گے. یہ بظاہر شاید لگ رہا ہو کہ ایسا نہیں ہونے والا، لیکن آزادی کی تحریکیں دنیا کے جس خطے میں بھی جنم لیں وہ اپنے یعنی منطقی انجام تک پہنچے بغیر کبھی ختم نہیں ہوئی ہیں. یعنی آزادی کی تحریکوں کو دفنایا نہیں جا سکتا، انہوں نے ایک نہ ایک دن اپنی منزل حاصل کرنی ہوتی ہے. یہ میرے خیال سے اگر ان کو احساس ہو جائے تو اچھی بات ہے. دوسری بات یہ کہ گوترس جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے بڑی ڈھنگ کی باتیں کی تھی اس سارے قضیے میں. انہوں نے جو بیانات دیے تھے اس پر ان کی عزت میں بہت اضافہ ہوا ہے. لیکن چونکہ مغربی دنیا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، لہٰذا ان کے اوپر بھی اتنا پریشر آیا کہ ان کو اپنے بیان کی وضاحت دینا پڑی. لیکن جو کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے ان لفظوں کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے. فلسطین از بلیڈنگ، خون بہہ رہا ہے وہاں پر، اور عالمی ضمیر بے غیرتی، بے حسی، بے عملی کا شکار ہے.
ہم آج اس پلیٹ فارم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دنیا جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا ٹھیکیدار کہتی ہے، چیمپئن بنتے ہیں، وہ کدھر سوئے ہوئے ہیں؟ وہ اٹھیے اس سے پہلے کہ نقصان بہت زیادہ ہو جائے، اور اس سے پہلے کہ فلسطین میں لگی یہ آگ آپ کے گھروں تک پہنچے۔ اور بخاری صاحب، ایک طرف یوکرین کی جنگ اور اب فلسطین کی جنگ، یہ بہت خطرناک رخ اختیار کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی؟ بالکل یہ خطرناک رخ اختیار کرے گی بھی، اور اس میں ان کے گھر بھی جلیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ امریکہ میں یہودیوں کے خلاف ہونے والے جو حملے ہیں اس میں 382 واقعات کا تذکرہ ہے، نہیں 388% ان میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ہوگا مسٹر امریکہ، مسٹر بائیڈن، you will have to bleed if you kill the Palestinians, if you allow Israel to do whatever it likes۔ آپ کے گھر تک بھی آگ آئے گی۔ اور مظلوم کا خون جو ہے وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا۔